عربی سیکھنے اور اسلامک لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس میں اشارہ کے متعلق کچھ ہم اصول سن رہے تھے۔ آج ہم یہ سنیں گے کہ جب اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام آ جائے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی ترکیب کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی ترکیب کے دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا یہ مثال لے لیں ذالک الکتاب النافع، ذالک الکتاب النافع، یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو جب اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام آ جائے تو وہاں پر اس کی ترکیب میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ترکیب نحوی کا تعلق اعراب کا تعلق معنی سے ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ترکیب نحوی کا تعلق معنی سے ہوتا ہے۔ کلام کا، عبارت کا آپ معنی مفہوم ذہن میں رکھ کر ترکیب کریں گے۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں متکلم کا اس کلام سے مقصود کیا ہے؟ الکتاب۔ جب اس میں اشارہ کے بعد الکتاب معرف باللام آ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام آ جائے تو مشار الیہ بنے گا، بلکہ اس میں معنی کا اعتبار کریں گے کہ متکلم الکتاب کی طرف یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ متکلم اگر الکتاب کو مشار الیہ بنانا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں ترکیب کیا ہوگی؟ ذالکا اس میں اشارہ مبنی بر فتحہ، ذالکا اس میں اشارہ مبنی بر فتحہ موصوف مبتدا، الکتاب مشار الیہ صفت، الکتاب مشار الیہ صفت، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ذالکا مبنی بر فتحہ، اس میں اشارہ مبتدا مبدل منہ، ذالکا اس میں اشارہ مبدل منہ مبتدا، الکتاب مشار الیہ بدل، النافع اس کی خبر، النافع اس کی خبر۔ گویا کہ اگر یہ فائنل ہو جاتا ہے کہ متکلم یہاں الکتاب کو مشار الیہ بنانا چاہتا ہے، الکتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ کتاب، ذالکا وہ کتاب، النافع نفع دینے والی ہے، وہ کتاب، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ کتاب نفع دینے والے۔ اب ترجمے میں غور کریں، ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کتاب، وہ کتاب النافع اس کی خبر بن جائے گی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کتاب النافع خبر دینے والی، نفع دینے والی ہے۔ اچھا، ایک بلاغت کا قاعدہ ہے، یہاں پر بلاغت کا ایک قاعدہ بھی جاری ہو رہا ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو وہاں پہ حصر والا معنی پیدا ہو جاتا ہے، وہاں پر ہم حصر والا ترجمہ کریں گے۔ حصر کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا۔ اب اردو میں ہم کس طرح ترجمہ کریں گے؟ اب یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ وہ کتاب نفع دینے والی ہے، کیوں؟ کیونکہ بلاغت کے اعتبار سے یہاں پہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، اور جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو اس کی کیا غرض ہوتی ہے؟ خبر کو جب معرفہ لے کر آتے ہیں اس کی ایک غرض کیا ہوتی ہے کہ یہاں پہ حصر والے معنی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اب کیا ترجمہ کریں گے کہ وہ صرف یہی وہ کتاب ہی نفع دینے والی ہے، صرف وہ کتاب نفع دینے والی ہے، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہی کتاب نفع دینے والی ہے۔ اب دیکھیں بلاغت کے اعتبار سے بھی ہمارا ترجمہ درست ہو گیا، اور یہ بھی واضح ہو گیا اس ترجمے سے کہ متکلم اس الکتاب کو مشار الیہ بنانا چاہتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور احتمال ہے، یہاں پہ ترجمہ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ کب؟ اگر یہ واضح ہو جائے
کہ یہاں متکلم الکتاب کو مشارن الیہ نہیں بنانا چاہتا، متکلم الکتاب کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ، بلکہ مشارن الیہ محذوف ہے، تو اب اس صورت میں ترکیب کیا ہوگی؟ تو اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں پھر اس صورت میں کہ وہ نفع دینے والی کتاب ہے، وہی نفع دینے والی کتاب ہے۔ اب ترجمے پر غور کریں، ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہی نفع دینے والی کتاب ہے۔ اب تھوڑا غور کریں گے تو اس ترجمے سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ ہم یہاں الکتاب کو مشارن الیہ نہیں بنا رہے، اب ہم الکتاب کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے ترجمے سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ وہی کتاب نفع دینے والی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پہ اس ترجمے میں کس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ المشارن الیہ یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے۔ الکتاب المشارن الیہ یہاں پر کیا ہے؟ اب ترکیب کیا ہوگی؟ ذالکا مبنی بر فتحہ، اس میں اشارہ مبدل منہ، اور مشارن الیہ محذوف بدل، مشارن الیہ محذوف بدل۔ اب وہ موقع کی مناسبت سے کچھ بھی نکال سکتے ہیں، وہ چیز الشیء محذوف نکالنے کے، الشیء مشارن الیہ محذوف بدل۔ اور الکتاب النافع، اس کو کیا کہیں گے؟ موصوف خبر لفظاً مرفوع، الکتاب موصوف خبر لفظاً مرفوع، اور النافع صفت لفظاً مرفوع۔ تو الکتاب النافع یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا کے لیے اس میں اشارہ کی کیا بن جائے گا؟ اب خبر بن جائے گا۔ دیکھیں اگر اب اس معنی کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، اس کے ترجمے کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، تو اس کی ترکیب کرنے میں کئی غلطی ہو سکتی ہیں۔ اچھا بعض کیا غلطی کرتے ہیں یہاں پر؟ ترجمہ یوں کرتے ہیں وہ کتاب نفع دینے والی ہے۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ کتاب۔ اب ترجمے پہ غور بھی کیا کریں، وہ کتاب، اس سے ترجمے سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ آپ الکتاب کو مشارن الیہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ترکیب کیا کرتے ہیں؟ ذالکا اس میں اشارہ مبتدا، الکتاب موصوف خبر، اور النافع اس کی صفت۔ اب دیکھیں ترکیب میں ہم نے الکتاب کو خبر بنا دیا، اور ترجمے میں ہم نے الکتاب کو مشارن الیہ بنا دیا، تو اب ترکیب اور ترجمے میں ہم مطابقت نہیں پائی گئی، تو یہ فنی غلطی پائی گئی ہے۔ یا تو آپ اپنی ترکیب درست کریں، یا پھر آپ ترکیب کے مطابق اپنا ترجمہ درست کر لیں، یا پھر ترجمے کے مطابق آپ ترکیب کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی طرف عموماً توجہ نہیں جاتے۔ اب اسی طرح ذالک الکتاب قرآن پاک میں آیا، اب بعض کیا کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب، اس میں بھی دو احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم کیا کریں؟ ذالک اس میں اشارہ مبدل منہ مبتدا، اور الکتاب مشارن الیہ بدل، الکتاب کو ہم کیا بنا دیں؟ مشارن الیہ بدل، اور لا ریب فیہ یہ پورا جملہ اسمیہ کو کیا بنا دیں؟ مبتدا کی کیا بنا دیں؟ ہم خبر بنا دیں۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کتاب، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اب یہ ترجمہ ہوگا۔ اچھا ایک دوسرا احتمال بھی ہے اس کی، ذالک الکتاب پورا ایک جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کس طرح کہ الکتاب کو آپ مشارن الیہ نہ بنائیں، بلکہ ہم کیا تعویل کر لیں کہ یہاں پہ مشارن الیہ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور الکتاب یہ اس میں اشارہ کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور میں نے کیا کہا، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو اس میں حصر والے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ یہی کتاب ہے۔ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اب حصر والا ترجمہ کرنا ہے نا۔ اب ترکیب کیا ہوگی پھر؟ ذالک اس میں اشارہ مبدل منہ مبتدا، اور ہم کیا کہیں گے یہاں پہ مشارن الیہ بدل کیا ہے؟ وہ محذوف، مشارن الیہ محذوف بدل، اور الکتاب یہ کیا بن جائے گی؟ مبتدا کی خبر بن جائے گی۔ اب غور کریں یہاں پہ مبتدا مشارن الکتاب جو معرب باللام ہے، ہم اس کو جب خبر بناتے ہیں تو اب حصر والے معنی پیدا ہو گئے۔ اب کیا ترجمہ ہوگا کہ یہی کتاب ہے، مطلب کیا ہے؟ کتاب تو یہی ہے، کتاب تو مطلب کیا ہوا؟ کتاب تو یہی ہے، مطلب کہ اس کے علاوہ اگرچہ جتنی کتابیں ہیں لیکن وہ کتاب کھلانے کے حقدار نہیں ہے۔ جس طرح بعض اوقات کہتے ہیں یار مرد تو یہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ذالک الرجل، مرد تو یہی ہے، مطلب کامل مردوں میں مرد تو یہی ہے، اصل آزاد مرد کہلانے کے تو یہی ہے، اگرچہ بقیہ مرد ہیں لیکن وہ اس کے مقابلے میں ایسے ہیں گویا کہ وہ مرد ہی نہیں ہے۔ تو یہی بات یہاں بیان کی جائے گی۔ اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں الکتاب کو خبر بناتے ہیں، مشارن الیہ کو محذوف مان لیں، تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ کتاب تو یہی ہے، یہی کتاب ہے، مطلب کیا ہوا؟ اصل کتاب کہلانے کی جو حقدار ہے وہ تو یہی کتاب ہے،
گویا کہ اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ اس کے مقابلے میں ناقص و انقص ہیں۔ تو اس انداز میں ترجمہ اور ترکیب کو آپ سمجھنے کی جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔